سیارہ ہے جس پر انسان موجود ہیں جن کو خدا نے ان کی مرضی دے رکھی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی فری ول سے خدا کی پرستش کریں۔ میرے عزیزو، ہاں یہ بات درست ہے کہ اس کائنات میں واحد سیارہ زمین ہی ہے جس پر انسانی زندگی ممکن ہے۔ ہوا، پانی، روشنی سب کچھ موجود ہے۔ انسانی زندگی جینے کے لیے یہ بہت فرینڈلی ہے۔ یہاں پر انسانی زندگی قائم رہ سکتی ہے، اسٹیبلش ہو سکتی ہے، زندہ رہ سکتی ہے، قادر مطلق کے حضور لرزاں اور ترساں اور شکر گزار ہو سکتی ہے۔ اس کو چیزوں سے، اناج سے، ان ساری چیزوں کی فکر نہیں ہے کہ اسے آکسیجن کیسے ملے گی، اسے ہوا کیسے میسر آئے گی، پانی کہاں سے آئے گا۔ یہ واحد سیارہ زمین ہے جس پر یہ زندگی ممکن ہے، اور میں اس بات کو کلام مقدس میں سے ثابت کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں کر سیارہ زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے کائنات میں جس پر انسانی حیات ممکن ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 31ویں آیت میں آپ دیکھیے، حکمت کہتی ہے کہ اس نے عالم پیدا کرنے سے پہلے مجھے تخلیق کیا۔ اس باب کو اگر شروع سے پڑھیں گے تو حکمت کے باقی بیان بھی ملیں گے، پر 31ویں آیت میں اس نے کہا، آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ میں پھر دہراتا ہوں یہ آیت آپ کے لیے کہ اس نے جب سیارہ زمین کو دیکھا تو کہنے لگی حکمت، آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ میرے عزیزو، یہ ایک سائنٹیفک آسپیکٹ ہے کہ کس طرح سے بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے زمانوں اور صدیوں اور سالوں پہلے کہ واحد سیارہ زمین ایسا سیارہ ہے اس کائنات میں جس پر انسانی زندگی ممکن ہے۔ اور یہ ان زمانوں کی بات ہے جب سائنس نے، انسانی تحقیق اور تفتیش نے اتنا ابھی گرو نہیں کیا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو جائے۔ میرے عزیزو، یہ وہ بات ہے جس کو مسیح یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ ہمیشہ یہ کہو کہ جس طرح سے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، تیری پرستش ہوتی ہے، اس زمین کے باشندوں کی زندگیوں میں تیری مرضی پوری ہو جائے، اور وہ ہمیشہ بلا ناغہ سانس لیے بغیر وہ یہ کہتے رہیں، قدوس قدوس اور قدوس۔ دوسری بات جو دعا کے اندر دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے مناجات کا۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، یہ آپ کی ضرورت ہے، یا مناجات کے طور پر کہتے ہیں۔ اپنی ضرورت کے لیے آپ کو گھنٹوں گھنٹے صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت برباد نہ کریں، اس کی پرستش کریں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اپنی ضرورت، پہلی بات تو جب آپ اس کی پرستش کرتے ہیں وہ آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، پر تو بھی آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں تھوڑے لفظوں میں۔ خدا کے حضور بیٹھ کر اپنی ضرورت کی ایکسپلینیشنز کے صفحے اور تمہیدیں مت باندھیں۔ خدا آپ کے دل سے واقف ہے، صرف منہ سے اقرار کرنا کافی ہے کہ خدا باپ میری یہ ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو حصہ ہے اسی دعا میں وہ ہے اقرار۔ آپ اقرار کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اور اس قرض کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ اس دعا کے بعد کے کچھ لفظ ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنے قصورواروں کا قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ پہلی بات، ہم قصوروار ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ دوسری بات یعنی گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہم خدا کو آتھورائز کرتے ہیں کہ اگر میں نے کسی شخص کا قصور معاف نہیں کیا، اس کا قرض معاف نہیں کیا، اس کی بدی معاف نہیں کی، اسے بدی میں دیکھ کر میں خاموش نہیں رہا، تو پھر میرے بھی قصور معاف مت کر۔ میں نے کسی کو بدی میں، لالچ میں، گمراہی میں دیکھ کر اس کی گمراہی سے نکلنے کا چارہ نہیں کیا، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ آپ خدا کو آتھورائز کر رہے ہیں کہ جس طرح سے میں اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتا ہوں تو بھی ہمارے قصور معاف کر، قصور ایسے ہی معاف کر۔ غور کیجئے، جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ اپنے قصوروں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے تو آٹومیٹکلی خدا آپ کے گناہ اور قصور کو معاف نہیں کرتا۔ اور پولس رسول کہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے تمہاری خفگی جاتی رہے۔ اگر تم کسی سے ناراض ہو، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اسے معاف کر دو، اپنے اندر سے اس خفگی کو، اس بدی کو نکالو تاکہ زندگی پا سکو۔ چوتھی بات، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے
بلکہ برائی سے بچا. یہ آپ التجا کر رہے ہیں کہ خدا باپ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے. اس شریر سے، اس بدن کی ان ساری نجاستوں سے ہمیں رہائی بخش، آزمائشوں سے رہائی بخش، بلکہ ہمیں برائی سے بچا. پہلی بات، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، اور اگر آ جائے آزمائش تو ہمیں برائی سے کرنے سے بچا. میرے عزیزو، کسی بھی شخص کے روحانی ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب اس پر کرائسس ہوتے ہیں، جب اس پر آزمائش ہوتی ہے. پھر وہ کیا بولی بولتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنی اس زندگی میں، اس 40 سالہ زندگی میں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے خادموں کو، بڑے بڑے مذہب کے جو پلرز ہیں، میں نے ان کو آزمائش میں بدی کرتے دیکھا ہے، برائی کرتے دیکھا ہے. کلام میں لکھا ہے ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. اگر ہم پڑ جائیں تو ہمیں برائی اور بدی کرنے سے بچا. جب چوٹ ہماری اپنی انا پر پڑے تو ہم دوسروں کے پول نہ کھولتے رہیں، برداشت کریں، فضل مانگیں، رحم مانگیں، التجا کریں کہ خدا ہم پر رحم کرے. یہ چوتھی بات تھی. اور پانچویں بات پھر پرستش ہے، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے. شروع میں پرستش ہے، آخر میں پھر پرستش ہے. پھر آپ اس کی بادشاہی کا، اس کی سوورینٹی کا. لکھا ہے خدا کے کلام میں، ڈینیل نبی کی صحیفے میں، کتاب میں، کہ خدا وہ ہے جو انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے. انسان اپنی ڈومینینز قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان ساری ڈومینینز پر، ان سارے جائیدادوں پر، ان ساری حکومتوں پر ایک اعلیٰ حکمران ہے، اور وہ خدا قادر مطلق یاوے گاڈ ہے جو سب پر حکمران ہے، سب پر نظر رکھتا ہے. اور لکھا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، سب جگہوں پر، سارے براعظموں پر، سب انسانوں پر، زمین پر جتنے انسان ہیں ان کی زندگی میں تیری بادشاہی آ جائے، کیونکہ قدرت تیری ہے، طاقت تیری ہے، اختیار تیرا ہے، جلال تیرا ہے، روب دبدبا تیرا ہے، نور تیرا ہے. یہ سب کچھ خدا ہی کو زیب دیتا ہے. بادشاہی اور قدرت اور جلال اور روب اور طاقت اور اختیار، یہ سب کچھ خدا ہی کو زیب دیتا ہے. انسان خاک ہے، راکھ ہے، مٹی ہے، اس کے کام بھی مٹی ہیں، بے ثبات ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. آج یہ بات کرتا ہے، کل اپنی بات سے پھر جاتا ہے. اسی لیے تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا بشر نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے، اور انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. وہ نہ انسان کے جیسے کام کرتا ہے، نہ انسان کے جیسے منہ سے باتیں نکالتا ہے. میرے عزیزو، یہ جو خداوند نے ہمیں ایک پیٹرن دیا ہے دعا کرنے کا، وہ یہ کہ تم پرستش کرو اور خوب پرستش کرو. پھر مناجات تھوڑے سے لفظوں میں پیش کرو، اس میں اقرار بھی کرو، اور اقرار کرو اور خدا کو آتھورائز کرو، اور خداوند جس طرح سے تم کرو گے اسی طرح سے تمہارے لیے کرے گا. پھر منت کرو، التجا کرو کہ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے. ہاں، اگر کبھی ہم آزمائش میں پڑ جائیں تو فضل بخش کے ہم برائی نہ کریں. اور رسول کہتا ہے، پالوس رسول کہتے ہیں کہ خدا سچا ہے، وہ ہماری برداشت سے زیادہ ہمیں آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا. اگر کبھی آزمائش آ جائے، خدا کے اس کلام پر بھروسہ رکھیں جو کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا. اور دعا کرتے رہیں کہ خداوند ہمیں آزمائش کی صورت میں بدی کرنے سے، برا بولنے سے، برا کام کرنے سے ہمیں بچا، محفوظ رکھ، تاکہ ہماری ایک کرسچن ٹیسٹیمنی جو ہے وہ قائم رہ سکے. یہ وہ پیٹرن تھا جو مسیح یسوع نے جب شاگردوں نے کہا کہ یوحنا کے شاگرد دعا کرتے ہیں پر تو ہمیں دعا کرنا سکھا، اور مسیح نے جب ان کو دعا کرنا سکھائی تو ایک پیٹرن دیا کہ جب کبھی تم دعا کرو ہمیشہ آسمانی خدا کو باپ کہہ کے پکارو. دعا میں کلام کا استعمال ہمیشہ کریں، خدا کو اس کا کلام یاد دلا کر اور کلام لے کر اس کے حضور دعا میں بیٹھیں. لکھا ہے، مانگو تو تم کو مل جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. خداوند کے حضور کلام کا استعمال کریں، خداوند کے حضور اس کلام کو لے کر آئیں. خداوند تیرے کلام میں یہ لکھا ہے کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے. خداوند میں متجسس ہوں، میں تجھے پانا چاہتا ہوں، مجھے مل جا، میرے قریب آ، تو دور کھڑا کیوں رہتا ہے. اور ایک جو خوبصورت ایک مثال ملتی ہے وہ ہے بائبل مقدس میں بے انصاف قاضی کی، کہ ایک بیوہ ہر روز اس کے دروازے پر جاتی اور اسے کہتی رہتی، میرا انصاف کر، میرا انصاف کر. اور شروع میں تو وہ اس کو نظر انداز کرتا رہا، نگلیکٹ کرتا رہا، اور
जितना वो निगलेक्ट करता रहा उतनी ही बाकायदगी से वो उसके हुजूर आती रही, उसका दरवाजा खटखटाती रही। अर्ली मॉर्निंग हर रोज सुबह वो उसकी चौखट पर बैठकर खटखटाती कि मेरा इंसाफ कर। काजी इसलिए इंसाफ नहीं कर रहा बेवा का, उसको बेवा पर तरस आ गया है, या इसलिए इंसाफ नहीं आया कि बेवा जो है वो अदालत के तकाजों को पूरा कर रही है, इसलिए उस पर तरस नहीं आया कि उसकी पिटीशन जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, इसलिए उसे अपने आराम का ख्याल है कि ये हर रोज मुझे तंग करती है, ये आखिर को मेरा दम नाक में कर देगी, ये मेरा जीना हराम कर देगी, जीना महाल कर देगी, इसका इंसाफ करो, इससे जान छुड़ाओ। मुश्किल मिजाज, और खुदा को वो लोग पसंद हैं जो मुश्किल मिजाजी से उसके हुजूर झुकते रहते हैं। और मुश्किल मिजाजी हर रोज सुबह शाम 3 times a day 24/7 365 ये मुश्किल मिजाजी है। लेकिन प्लीज मैं मिन्नत करता हूं उन सारे दोस्तों से जो गुबारा क्रिश्चियन हैं और सितारा क्रिश्चियंस हैं, मैं उनसे मिन्नत करता हूं अपनी इस हालत को छोड़कर गुबारा और सितारा क्रिश्चियन वाली आप एक मुश्किल मिजाज क्रिश्चियन किसी जिंदगी गुजारना शुरू करें। गुबारा क्रिश्चियन वो हैं जो ओकेजन्स पे, बर्थडेज पे और छोटे छोटे प्रोग्राम्स पे जाकर छोटी सी इबादत में शामिल हुए, और दैट्स इट। और सितारा क्रिश्चियन वो हैं जो क्रिसमस के दिनों में डेकोरेशंस करके सितारे लगाकर हर क्रिसमस इबादत की और उसके बाद खुदा को भूल गए। खुदारा ये गुबारा और सितारा क्रिश्चियंस वाली मेंटालिटी को छोड़िए, खुदा के हुजूर हकीकी परस्तार की हैसियत से आएं ताकि खुदा आप पर निगाह करे और फजल बख्शे। क्या मसीहियों पर दुआ करना फर्ज है? मेरे अजीजों, पलूस रसूल के मुताबिक मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ करो। खुदा ना करे कि आप मुकद्दसों के लिए दुआ ना करके खुदा गुनाहगार ठहरें। बिला नागा दुआ करें। एक बात जो खास इसमें मैं बताना चाहता हूं आपको, आप जब दुआ करते हैं आप खुदा से बात करते हैं, और जब जितनी आप फ्रीक्वेंसी में किसी से बात करते हैं और मुस्बत बात करते हैं और आपके और दूसरे शख्स के कॉमन इंटरेस्ट की बात है, वहां पर आपका ताल्लुक और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। आपका बंधन मोहब्बत के बंध में बंध कर और ज्यादा मजबूती से आपके ताल्लुकात को जो है वो नशोनुमा देता है। ज्यादा रिफाकत, ज्यादा ईमान, ज्यादा इतमाद, ज्यादा भरोसा, ज्यादा दिलेरी होती है एक दूसरे से बात कहने के लिए। और ये मामला जितना ज्यादा आप खुदा के हुजूर जाएंगे, खुदा बाप के हुजूर जाएंगे, उतना ज्यादा आपको खुदा से अपनी बात कहने की दिलेरी होगी, एतमाद होगा। यहां तक कि आप बाज लोग जो ऐसा नहीं कर पाते, आप उनके मामले और मुकदमों को खुदा के हुजूर पहुंचाने और ले जाने का सबब भी बन सकते हैं। खैर ये बात शिफायत में आती है, इंटरसेशन में आती है, जो कि हम अगली दफा इसको डिस्कस करेंगे कि इंटरसेशन क्या होता है। पर जो लोग खुदा के हुजूर नहीं जाते, रिफाकत नहीं होती, उनके अंदर हमेशा खौफ रहता है कि अगर मैंने उस शख्स को अप्रोच किया जिससे मेरी कभी बातचीत ही नहीं हुई, जिसको मैं जानता ही नहीं हूं, जिससे मेरी रिफाकत ही कभी नहीं है, कभी मुलाकात ही नहीं हुई है, तो वो मेरी बात क्यों कर सुनेगा, वो तो दूर ही से मुझे चलता करेगा। मेरे अजीजों, जब ऐसी हालत होती है, आपकी रिफाकत नहीं होती, आप दुआ में बैठकर खुदा से बात करना नहीं सीखते, बात दिलेरी से करना नहीं जानते, और आप कागज पकड़कर लिखकर तकरीरें करते हैं और लेक्चर ही झाड़ते रहते हैं खुदा पर, वो कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। खुदा के साथ बातचीत वो है जो हर रोज हो और दिल से की जाए, बगैर लिखे और किताबों से पढ़े हुए की जाए। वहां पर एतमाद, भरोसा, रिफाकत, ईमान और दिलेरी ज्यादा जन्म लेती है। जब आप खुदा के साथ एक उम्दा रिफाकत में, एक मुनासिब रिफाकत में नहीं होते, तो फिर क्या करते हैं आप? फिर किसी पादरी के थ्रू आप अपनी बात खुदा के हुजूर करना चाहते हैं, किसी प्रीस्ट के थ्रू आप खुदा के हुजूर जाते हैं। फिर कहते हैं, जनाब पादरी साहब, मैं पिछले साल भी आया था और मैं आज फिर जो है आया हूं 1 साल के बाद, मेहरबानी करके खुदा से मिन्नत करें कि मेरे मामलात का हल करें। क्यों? हम खौफज़दा हैं, क्योंकि हमारी रिफाकत नहीं है। हम नहीं जानते कि किस तौर पर खुदा से बात की जाए। फिर हम सिफारिशें ढूंढते हैं, किसी बिशप की सिफारिश, किसी पादरी की सिफारिश, किसी प्रीस्ट की सिफारिश, किसी सेंट की सिफारिश। हम सिफारिशें ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ताल्लुकात में इतनी मजबूती ही नहीं है कि हम डायरेक्ट उससे बात कर सकें। फिर किसी शराइन पर जाते हैं, किसी कब्र पर जाते हैं, सजदा करते हैं, जाकर मिन्नत करते हैं कि खुदा तो सुनता नहीं, आप ही सुन लीजिए।
اور ہمیں بتا دیجئے میرے عزیزو، خدا قادر مطلق نے آپ کو اختیار دیا ہے 24